تمام ناظرین کو اسلامک آیت چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا سلام عرض ہے۔ دوستو، پیغمبر اسلام کی گود جو اسلام کی تربیت کا گہوارہ تھی، ان دو بچوں کی پرورش کا مرکز بنی۔ ایک حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک طرف نانا کا اسوائے حسنہ تھا جو بانی اسلام تھے، تو دوسری طرف پدر بزرگوار جو مجاہد و محافظ اسلام تھے، اور تیسری طرف مادر گرامی جو طبقہ خواتین کے لیے تعلیمات پیغمبر کی عملی ترجمان بننے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ مسجد میں 5 وقت باجماعت نماز، پیغمبر کے بصیرت آفری مواعظ اور خطبے، مسلمانوں کا ذوق و شوق اور جوش و خروش، اور گھر میں رات دن عبادت و ذکر الہی کی آوازیں، تکبیر کی صدائیں، وحی کی آیتیں، غزوات کے تذکرے، اسلام کو ترقی دینے کے مشورے، یا پھر غریبوں کی خبر گیری، کمزوروں کی دستگیری اور مظلوموں کی دادرسی، بس ہر وقت یہی ذکر ہے، یہی فکر، یہی قصے ہیں اور یہی کہانیاں۔ ایک طرف فطرت کے مخصوص عطیے، دوسری طرف یہ نورانی اور روحانی ماحول، اور اس پر تربیت پیغمبر، ایسے بلند معلم کے جن کا مقصد رسالت ہی قرآن کے اعلان کے مطابق تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت مقصد تھا۔ اور آپ نے خود بھی اعلان فرمایا تھا کہ مکارم اخلاق کی تکمیل میرا اصل نصب العین ہے۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کی تربیت میں اس فرض کو نظر انداز کر دیتے جو بحیثیت معلم اخلاق کے، بحیثیت بزرگ خاندان کے، اور بحیثیت ایک پیغمبر کے آپ پر عائد ہوتا تھا۔ چنانچہ ختم المرتبت نے اسی کم سنی ہی کے عالم میں ان بچوں کو اپنے اخلاق و اوصاف کا نمونہ بنایا، اور ان آئینوں میں جو قدرت کی طرف سے کمال کا جوہر لے کر آئے تھے، اپنی سیرت کا پورا عکس اتار دیا۔ اپنی ذات و صفات کی مخصوص بلندیوں کا یہ نتیجہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں زندگی کے ابتدائی 6 سال میں امام حسین علیہ السلام نے جس طرح کی زندگی گزاری، اس کا قیاس بعد کی زندگی پر کسی انداز سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کبھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گودی میں اٹھا لیا کہ مجھے حسین کے گریہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر مسجد میں آ کر گر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ قطع کر کے ممبر سے اتر کر اٹھا لیا اور فرمایا کہ اے لوگو، اسے پہچانو، اس کا احترام کرو اور وقت پڑنے پر اس کی مدد کرو۔ اگر کبھی پشت مبارک میں بیٹھ گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کو طول دے دیا۔ اگر کبھی حسین رضی اللہ عنہ نے بچہ آہو کا تقاضا کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوئے جب تک بچہ آہو حسین کے حوالے نہیں کیا۔ اگر مباہلہ کے میدان میں لے گئے تو اپنی گودی میں اٹھا لیا تاکہ حسین علیہ السلام کو راستہ چلنے کی زحمت بھی نہ ہو۔ اگر آگوش میں ابراہیم جیسا فرزند دیا اور قدرت نے کہہ دیا کہ ایک کو اختیار کرو تو ابراہیم کو قربان کر کے حسین کو بچا لیا۔ واضح رہے کہ ابراہیم بن ماریہ قبطیہ کی ولادت 8 ہجری میں ہے،
اور وفات 10 ہجری میں ہوئی۔ اگر کبھی حبیب ابن مظاہر کو خاک قدم حسین کو آنکھوں میں لگاتے دیکھا تو حبیب کو آغوش میں اٹھا لیا کہ یہ میرے فرزند حسین کا قدردان ہے۔